اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ خوبصورت نعمت ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور جس کی آواز کو نہ کسی کان نے سنا۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں سے بنایا اور اس میں پاکیزہ اور نیک لوگ ہی داخل ہوں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا کتا بھی ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے ناپاک اور نجس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کتے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتا کون ہے اور اس کتے نے کون سا ایسا عمل کیا جو رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کی ناپاکی کو بھی نہ دیکھا اور اس کو جنت کی بشارت عطا فرما دی؟ اور یہ کتا 300 سال تک کیوں سوتا رہا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، بروز قیامت جنت میں صرف وہ لوگ ہی داخل ہو سکیں گے جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کر کے گئے اور قیامت والے دن کامیاب ہو گئے۔ جنت کے اندر کوئی بھی حرام اور نجس جانور داخل نہ ہو سکے گا۔ پیارے دوستو، اسلام کے اندر کتے کو ناپاک اور نجس العین کس وجہ سے کہا گیا؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ کتے کو 3 وجوہات کی وجہ سے نجس اور حرام کہا گیا ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ یہ کتا ساری رات جاگتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ وقت شروع ہو جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسنے لگتی ہے اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس وقت کتا اوندے منہ ہو کر سو جاتا ہے۔ اور کتے کے اندر دوسری بری خصلت یہ پائی جاتی ہے کہ کتا ہمیشہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کتے کے اندر تیسری بری خصلت یہ پائی جاتی ہے کہ کتے کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے پر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے اور یہ بچا ہوا کھانا کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کتے کے بارے میں کہ جس میں یہ تمام تر خصلتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ پیارے دوستو، جنت میں داخل ہونے والے کتے کا نام قطمیر ہے اور یہ کتا اصحاب کہف کا کتا تھا۔ یہ کتا جنت میں کس طرح جائے گا؟ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے شہر روم پر ایک جابر اور ظالم بادشاہ کی حکمرانی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا اور یہ جابر اور ظالم بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اگر پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کرتا تو بادشاہ دقیانوس اس کو قتل کروا دیتا۔ ایک دن دقیانوس بادشاہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کروایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا اور بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کیا کرتا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس کے حکم کے مطابق اس نیک شخص کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس وقت کچھ نوجوانوں نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ اس نیک شخص کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے فرشتے اس طرح نازل ہوئے جس طرح کسی کی بارات جاتی ہے۔ اس طرح جب اس شخص کو قتل کر دیا گیا تو فرشتے اس نیک شخص کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر ان نوجوانوں کا ایمان بھی جاگ اٹھا جو فرشتوں کے اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہے تھے اور جن کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردوں کو ہٹا دیا تھا۔ اس طرح جب ان چند نوجوانوں نے ایمان کی طاقت کو دیکھا تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور بتوں کی پوجا کرنے سے کھلے عام انکار کر دیا۔ ان ایمان لانے والے نوجوانوں کی تعداد کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دور میں ایمان لانے والے نوجوانوں کی تعداد 6 تھی، جن کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکسلمینیا، مسلینیا، مرنوش، برنوش اور شازنوش۔ پیارے دوستو، جب ان 6 نوجوانوں نے بادشاہ دقیانوس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور بت پرستی کا انکار کیا تو بادشاہ دقیانوس جلال میں آ گیا۔ اس وقت بادشاہ دقیانوس نے ان 6 نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ وہ 3 دن کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دیں، وگرنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ نوجوان اس منظر کو دیکھ چکے تھے کہ جس منظر کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ایمان والا پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لہٰذا جب مہلت کا تیسرا دن شروع ہوا
تو ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس طرح اس بادشاہ کے قتل سے بھی بچ جائیں گے۔ چنانچہ مشاورت کے بعد یہ نوجوان اپنی ضرورت کا سامان باندھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس طرح جب یہ نوجوان شہر کی سرحد سے باہر نکلے تو رستے میں انہیں ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اس کا ایک وفادار کتا بھی تھا۔ جب اس چرواہے نے ان نوجوانوں سے شہر چھوڑنے کا سبب پوچھا تو ان نوجوانوں نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد اس چرواہے کے دل کے اندر بھی ایمان کا نور چمک اٹھا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، اور وہ چرواہا بھی ان نیک نوجوانوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس چرواہے کا ایک وفادار کتا بھی تھا جس سے وہ چرواہا بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لہٰذا اس چرواہے نے اس کتے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور یہ تمام نیک لوگ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اس شہر سے روانہ ہو گئے اور دور جا کر ایک غار کے اندر ڈیرا لگا لیا۔ ادھر جب بادشاہ دقیانوس کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان لوگوں کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ جب بادشاہ دقیانوس اپنی فوج کے ساتھ اس غار کے منہ پر پہنچا جہاں پر اصحاب کہف نے پناہ لے رکھی تھی، تو بادشاہ دقیانوس نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا اپنے اگلے پاؤں پھیلا کر غار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، کتے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اصحاب کہف کا کتا بادشاہ دقیانوس کی فوج کو دیکھنے کے باوجود بھی خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب بادشاہ دقیانوس کی فوج غار میں داخل ہونے لگی تو بادشاہ دقیانوس کہنے لگا کہ غار میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ اگر غار میں کوئی ہوتا تو یہ کتا بھونکنا شروع کر دیتا۔ اور اس طرح بادشاہ دقیانوس اپنی فوج کو لے کر وہاں سے واپس چلا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح کتے نے اپنی بھونکنے والی فطرت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کی مدد کی، اور اس طرح بادشاہ دقیانوس کتے کی اس خاموشی کو دیکھ کر واپس چلا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف پر اور ان کے کتے پر ایسی خوبصورت نیند طاری کی کہ یہ لوگ 300 سال تک سوتے رہے، اور بعض روایات کے مطابق 309 سال تک سوتے رہے۔ اس طرح جب یہ 309 سال کا عرصہ سوتے ہوئے گزر گیا تو اس کے بعد ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت آئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتا تھا جس کا نام بیدروس تھا۔ لیکن اس زمانے کے لوگ اس بات پر ایمان نہ رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور دوبارہ قیامت قائم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے حساب و کتاب لے گا۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ایک مرتبہ مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وہ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان نہ رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں کے اس عقیدے سے بادشاہ بیدروس بہت بیزار تھا۔ اس وقت بادشاہ بیدروس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، کوئی ایسا معجزہ دکھا کہ میرے لوگ اس بات کو مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک بادشاہ کی دعا کو قبول کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک دن ایسا ہوا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر وہاں پر اپنی بکریاں چرانے لگا جہاں پر اصحاب کہف سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غار پر بنی اس دیوار کو گرا دیا۔ چنانچہ دیوار کے گرنے کے بعد اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے اور غار سے باہر تشریف لے آئے۔ اس طرح جب اس دور کے لوگوں کو اور اس دور کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اصحاب کہف 309 سال تک سونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، تو اس وقت بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور وہ تمام لوگ جو اس بات کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا اور کسی کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت پر ایمان لے آئے اور اس بات پر ایمان لے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کہف اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو بھی جنت عطا فرما دی، اور نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اور اپنی بھونکنے والی عادت کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرما لیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔